دعا کرو 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 کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. دعا کرو دعا کرو دعا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہمارے جو ساتھی انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے منتظرین امام مہدی، تو وہ ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں امام مہدی کے حوالے سے. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ امام مہدی کے حوالے سے آپ کچھ بیان کریں. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے ظہور کی نشانیاں ہیں اور ان کے ظہور کے اسباب ہیں. تو ظہور کی جو نشانی، ہمارے جو لوگ ہیں وہ نشانیوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اسباب سے غافل ہے. اسباب یعنی آپ کو خود فراہم کرنے. امام مہدی کے ظہور کے پہلی بات تو یہ کہ ظہور صرف ظہور کا لفظ مخصوص ہے صرف امام مہدی سے، اور کسی اور امام کے بارے میں ہم ظہور کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ صرف ہم یہ ولادت کہہ سکتے ہیں. لیکن ظہور کا لفظ مخصوص ہے امام مہدی سے. امام مہدی کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی، تو ظہور کا لفظ جو ہے وہ 255 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ غیبت شروع ہوئی، تو اس سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی. تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا ایک رابطہ ہونا چاہیے اپنے وقت کے امام سے، اور اس کے لیے جو روایات میں آیا وہ یہ آیا کہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن فی ذلک فرجکم. کثرت کے ساتھ امام کے ظہور کی تعجیل میں دعا کرو. کثرت کے ساتھ یہ دعا کرو کہ امام کا جلد ظہور ہو. امام کا جلد ظہور کی دعا کریں گے ہم، جس طرح سے کہ فرمایا کہ میری امت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں بہترین عمل ہے مہدی آل محمد کا انتظار کرنا. تو ایک جیسے میں نے کہا نشانیاں ہیں اور اسباب. تو اسباب لوگوں نے فراہم کر دیں، یعنی امام زمانہ جب آئیں گے تو ظلم کا ظالمین کا خاتمہ ہوگا، ان کی کمر توڑ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ظلم کے خلاف ہیں تو ہم امام زمانہ کے ساتھی ہیں. اگر ہم ظالمانہ نظام کا حصہ ہیں تو ہم امام زمانہ کے دشمن ہیں. اب دیکھیے، میں یہاں پر آپ کو ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام زمانہ کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان میں مواسات ہوگی. دو ٹرم میں یہاں آپ کے سامنے استعمال کرتا ہوں. ایک ہے تکاثر اور ایک ہے مواسات. دونوں عربی کے ہیں. تکاثر کا مطلب ہے کہ ویلتھ کو، دولت کو یا منی کو پول کرنا، جمع کرنا، بہت زیادہ اس کو جمع کرنا، زحمتوں کے ساتھ، حلال حرام کے ساتھ، ہر طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے دولت کو جمع کرنا تاکہ دوسرے کو نیچے دکھا سکے. ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہماری زیادہ گاڑیاں، ہمارے زیادہ بنگلے. تو
تو جو ظالمانہ نظام ہوتا ہے وہاں پر دولت کو اپنے پاس جمع کیا جاتا ہے. وہاں کے جو افراد ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ دولت کو اپنے ساتھ جمع کر لیں، اپنے پاس جمع کر لیں اور دوسرے کو نہ ملے تاکہ دوسرے کو نیچا دکھایا جا سکے. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے جس کا ہم حصہ ہیں. لیکن مہدی آل محمد کی حکومت میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر یہ ہوگا کہ دو لوگ جن میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا وہ اپنا پیسہ ایک جگہ رکھیں گے، مشترکہ جگہ، اور جس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ اس میں سے لے لے گا اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے کتنے پیسے اٹھائے. جہاں اتنا اعتماد ہو، اتنی شیئرنگ ہو کہ اگر ہم کوئی چیز، اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں اسے غریبوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. غریب کو نیچا دکھانے کے لیے اور دولت کو جمع نہیں کرنا. تو امام زمانہ کی حکومت کی طرف اگر ہمیں بڑھنا ہے تو ہمیں مواسات اور شیئرنگ کو بڑھانا ہوگا کہ ہم جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو چیز آپ نہیں کھا رہے ہو کسی کو دے دیں، ضائع نہیں کریں. جو چیز استعمال میں نہیں ہے آپ کو کسی کو دے دیں، ضائع نہیں کریں. تو یہ جو اگر ہم یہ روح اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم نے اپنے کسی دوسرے مومن بھائی کو نیچا نہیں دکھانا، بلکہ اس کی اگر وہ کمزور ہے، جیسا کہ دعائے شعبانیہ میں آیا کہ وَرْزُقْنِي مُوَاسَاةَ مَنْ قَدَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ، پروردگارہ جس کی روزی کو تو نے تنگ کیا مجھے اس کے ساتھ شیئرنگ اور مواسات اور برادری کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ ہے امام زمانہ کی حکومت کے امام زمانہ کی حکومت میں لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دیں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اور اعتماد کی یہ فضا ہوگی کہ ایک دوسرے کو چیٹ اینڈ فراڈ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دولت کو اور کیپٹل کو پول اپ نہیں کریں گے بلکہ اس میں شیئرنگ کریں گے. تو یہ ایک چیز میں نے آپ کو ہدیہ کی. اور امام زمانہ کی جو نشانی، ایک نشانی میں آپ کو ذکر کروں کہ دیکھیے جو اس زمانے میں 2020 میں بہت سی نشانیاں ظاہر ہو گئیں جس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. مثلا ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر، ایک بہت خطرناک شیعت کا، انسانیت کا دشمن صدام حسین، امام اللہ رب العزت نے اس سے عراق کو اور پوری دنیا کو نجات عطا کی اور ہم عراق اس وقت آزاد ہو گیا. اور اس سے پہلے اربعین نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اربعین ہوا. تو اس کے بعد پھر جو وہ دوسرے ظالمین سے ٹاک رہا ہے کورونا اور یہ. تو خیر میں بات کو تو بات یہ کہ جو امام کے ظہور کی یا یمن میں جو مسلسل آگ ہے یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی ہے. تو 4 یا 5 نشانیاں ہیں، جو کچھ نشانیاں ہیں جو جب سے امام کی غیبت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر وہ کنٹینیو ظاہر ہوتی رہیں گی کہ مہدی آل محمد نے ظاہر ہونا، وہ امام کی نشانی ہے. اور کچھ وہ امیجیٹ نشانیاں ہیں. جو امیجیٹ نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے الخسف بالبیدا. بیدا ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان جہاں امام زمانہ کے لشکر کا سفیانی لشکر کے ساتھ سامنا ہوگا اور جب دو فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل قرار پائیں گی تو امام زمانہ حکم کرنے کے زمین کو، زمین شق ہوگی، سفیانی لشکر اس کے اندر دھس جائے گا اور اس کے بعد زمین برابر ہو جائے گی اور امام زمانہ کو فتح حاصل ہوگی. تو پروردگار ہمیں وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، جس طرح سے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، مسلم لیگ کا جو ورکر ہوگا وہ مسلم لیگ کے لیے کام کرے گا کہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے، پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے لیے کام کرے گا. تو جو امام زمانہ کا ورکر ہے وہ امام زمانہ کی حکومت کے لیے کام کرے کہ امام زمانہ کی ظہور ہو، ان کی حکومت واپس آئے اور ظالموں کا خاتمہ ہو. تو وہ اس چیز کی طرف موو کرنا پڑے گا. اور اسی میں جو ایک چیز ہے وہ سود کا جو نظام ہے اس کے خلاف جانا اور صحیح جو اسلامک بینکنگ ہے
اس کی طرف آنا، تو اس میں بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کبھی اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو الخسف بالبیدا یہ وہ نشانی ہے جب اس وقت ظاہر ہوگی جب امام کا ظہور ہو چکے گا، لوگ آپ سے خانہ کعبہ بین الرکن والمقام آپ سے بیعت کر چکے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ وہاں مکے میں جب آپ کی آرمی کا نمبر 10,000 سے ایکسیڈ کرے گا، تو آپ وہاں سے جب خبر آئے گی کہ مدینے کو تاراج کر لیا گیا ہے، تو مدینے کو 63 ہجری میں تاراج کیا گیا، اور ایک مرتبہ اس وقت جب امام مہدی ظہور کریں گے دوبارہ مدینے کو تاراج کیا جائے گا اور گنبد خضرا کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت امام مدینے کو بچانے کے لیے آئیں گے اور 2 فوجوں کا سامنا بیدا کے مقام پر ہوگا، اور جب سفیانی لشکر کو امام شکست دے لیں گے تو مدینے میں آپ نصرت کے لیے جائیں گے اور مدینے کو بھی فتح کر لیں گے، اور یہاں سے جو ہے وہ امام کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ پروردگار رب العزت ہمیں وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے لیے خود کو اور اپنے بچوں کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تاکہ ان کی معرفت بڑھے، اور ہمیں نماز شب کو، نماز تہجد کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے، اس کے رسول سے اور اپنے امام سے قربت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امام مہدی کا راستہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے انچولی کے جو ساتھی منتظرین امام مہدی جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور علماء کی قیادت میں علامہ ساجد نقوی صاحب اور علماء کی قیادت میں جو یزیدیوں سے پیکار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اتحاد سے اور